ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جو کہ برکت والا، رحمت والا، قبولیت والا، نعمت والا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے رب کریم سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، کیونکہ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات اس کی قسمت کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو خالی نہیں چھوڑا جاتا، ان کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا اور کب ملے گا، ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے چند آخری دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو یا سفر میں ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے وہ پڑھ لے۔ آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی چاہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی، نہ پریشانیاں ہوں، نہ مسائل، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 10واں دانہ مکمل ہوتے ہی فرشتے آسمان سے دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان آخری چند دنوں میں جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اور 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھے، اور ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو ناممکن لگتی ہیں، تو یاد رکھیں رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ 10 بار پڑھ کر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ پھر پورا سال در کی ٹھوکریں اور لوگوں کے تانے سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، تو جان لیں شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ شعبان کملی والے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بٹھائے نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں
बेटियों और माँ से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने से पहले किसी भी दिन सिर्फ 10 बार पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार पढ़ने की तलकीन की गई है। और 10 बार पढ़ते ही, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ हो, रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, अगर 10 बार आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? आज रब के ख़जाने खुले हुए हैं। इस महीने में रब की ज़ात खुद सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं, है कोई बेरोज़गार जिसे रिज़्क और दौलत से माला माल कर दूं, है कोई तंगदस्त भिखारी फ़कीर जिसके घर के हालात को बदल दूं। आज जो बंदा कर्ज़दार है, करोड़ों का कर्ज़ है, कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लो। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले इसी महीने में होते हैं। अल्लाह वालों, अगर आपने इस महीने की कदर कर ली, कमली वाले आका के महीने की कदर कर ली, शाबान के महीने की कदर कर ली, तो रमज़ान खुशियों, रहमतों, बरकतों और नेमतों वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आज रब्बे करीम से वो मांगिए जो आपको लगता है कि सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़े बड़े आमाल कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो रमज़ान से पहले ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। फिर आप सारी ज़िंदगी हाथ उठा उठा कर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रमज़ान का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत रोज़गार और ऐसा पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज़ें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सब को अपनी पनाह, अपनी हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफ़ीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा और जो ना मांग सक, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, करना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वार ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के उतने ज़्यादा मौके भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह वालों, आज इस वीडियो के तवस्सुत से आप लोगों को दावत देती हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा
زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ سب کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بیٹھنا۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، رمضان کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اللہ والو اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور آگے پیچھے کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا آگے پیچھے کر کے دیکھنے سے وظیفہ چھوڑ بیٹھے یا کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف 1 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری یا شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج آپ رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جس کی وجہ سے غربت، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، بے بسی، لاچاری اور مجبوری آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا رمضان ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت آپ نے بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن رمضان سے پہلے اس آیت کو خاص الخاص اور مستند عمل کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اسے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 بار، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوسرا خاص الخاص وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے، جو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کے آخری چند دنوں میں سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو وہ رب کریم کا لاڈلا بن جائے گا۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کا ذکر بندے کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔
ہے۔ اے اللہ والو، بڑا بدبخت اور بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ چند منٹ نکال کر 10 مرتبہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے جو ایک آزمودہ، یقینی اور لاکھوں لوگوں کا مجرب عمل ہے، تو پھر آپ کامیابی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے یا دنیاوی کسی بھی مقصد اور کسی بھی مشکل سے نجات چاہتا ہے، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ اگر رب کریم نے چاہا تو سورہ اخلاص مکمل ہونے سے پہلے یعنی تسبیح کے 10ویں دانے پر فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے اور غیب سے آپ کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیابی چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے رمضان سے پہلے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پوری زندگی پچھتانا پڑے گا کہ کاش رمضان سے پہلے وہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو ہمارے آج دن پھر جاتے، ہماری بھی حاجات پوری ہو جاتی۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ بھی پڑھنا ہے، جو کہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کو رب کے قریب لے جائے گا، کیونکہ بندہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھو گے، تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 10 حاجات کو لکھ کر بیٹھے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین کیجئے گا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے اور بتائی گئی تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ۔ ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ اب یہ 3 اعمال مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ یا ربی پڑھتے وقت آپ نے رب کریم کا سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا اس شعبان کے مہینے میں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا ہوئی۔ الحمدللہ یا ربی مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پہلے میری یہ بات توجہ سے سن لیں کہ آخر ان لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ بھی ایسی مستند ہے کہ آپ 100% میری بات سے اتفاق کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہی ہوں۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتی، لیکن جن میں یہ بات پائی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے قبلے درست کر لیں، یقین کر لیں کہ اس وظیفے میں ناکام ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اور تیسری چیز جو اس وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے، نظر بد سے بچے، تنہائیاں صاف ہوں، تنہائیاں پاک ہوں، اکیلے میں یوٹیوب پر گندی اور ننگی فلمیں نہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، غیر محرموں کو غلط نظر سے نہ دیکھتا ہو یا دیکھتی ہو، نظر کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو
دن نہیں، گھنٹے نہیں بلکہ لمحوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ والو، بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں کیونکہ یہ آخری وقت ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں پکڑ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ نعمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ضائع ہو جائے۔ توبہ کرتے ہی ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، رب کعبہ انعامات سے جھولیاں بھر دے گا، آپ کی ہر خواہش کو غیب سے پورا کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کی نسلوں کو بھی نواز دے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگتے چلے جائیں، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔